بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع پرچم کے حوالے سے ہے اور قومی ترانہ کی اہمیت کا اندازہ آج ہم لگانے کی کوشش کریں گے۔ میرے کچھ سبسکرائبرز بچے اور بچیاں مجھ سے بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ آیا ہمارے لیڈران کو قومی پرچم پڑھنا آتا ہے یا وہ سنا سکتے ہیں، تو لہذا میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں اس کا ذکر کیا جائے۔ میرے بہن بھائیوں، آج ہم مصائب میں گرے ہوئے ہیں، ہر طرف مسئلے بھرے بھرمار ہیں۔ یہ موضوع صرف پاکستان فرسٹ کے حوالے سے ہے، کیونکہ اگر یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر یہ پاکستان نہ رہا تو ہم بھی نہیں رہیں۔ لہٰذا اس کی بنیادوں کی طرف ہم غور کریں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیڈر اس ملک سے کتنے محب وطن ہیں، ہمارے سرکاری ادارے اس ملک سے کتنے محب وطن ہیں، اور وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم کافی زندگی میں سنتے رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے معنی ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور رسول ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد ہم ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے۔ یہ ملک ہماری ماں ہے، یہ اللہ نے ہم کو دیا، جس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ان کے مرنے کے بعد یہ عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہر شخص اپنے سینے سے لگا کے گھومتا ہے، ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنی گاڑی میں یہ جھنڈا لگاؤں، لیکن بدقسمتی تو دیکھیے، جس جھنڈے کی تعریف اس کے قومی ترانے میں لکھی ہے وہ تک اس کو نہ یاد ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سنانا آتا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اس پاکستان کی کیا ہوگی کہ اس کے حکمران جو اس کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں وہ اس کی پرچم کی اہمیت کی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اور ان کی محب وطنی کویشچن مارک ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جھنڈے کے لیے ہمارے سیاسی رہنما کروڑوں روپے دے کے جیتنے والی پارٹی کے ٹکٹ لیتے ہیں، اور اربوں روپے دے کے الیکشن لڑتے ہیں، اور کروڑوں روپے دے کے یہ جھنڈا اور گاڑی حاصل کرتے ہیں منسٹری کی شکل میں۔ آپ یہ دیکھیے، اتنا پیسہ برباد کرتے ہیں صرف اپنے نام و ناموس کے لیے، اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں، کیونکہ ان کو قومی ترانہ تو آتا نہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنے اسٹیٹس کے خاطر یہ دولت خرچ کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ کاش میں بھی اپنی گاڑی میں جھنڈا لگاؤں، لیکن روتا اس لیے ہے کہ وہ اتنی دولت کہاں سے لائے اور وہ کیسے اس جھنڈے تک پہنچے۔ تو صرف اس کے پاس ایک تعلیم رہ گئی جس کے ذریعے وہ اگر محنت کرے تو شاید وہ اس مقام تک پہنچ سکے، لیکن اب تو وہ مقام حاصل کرنا بھی اس ملک میں مشکل ہو گیا۔ آج ہم احاطہ کریں گے کہ قومی ترانہ کی بابت ہم کتنا کچھ جانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر سب جھنڈے لگنے والی گاڑیوں کو آپ غور فرمائیں تو یہ ہماری سوسائٹی کی پرائم کلاس کہلاتی ہے۔ یہ وہ کلاس ہے جو حکمرانی کرتی ہے۔ ان کو جھنڈے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی نمائندگی ظاہر ہو کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ سے لے کے جھنڈے والے نیچے تک اگر آپ جائیں تو شاید کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا ترانہ کیا ہے اور اس کے کیا تعریف کی گئی ہے اس ترانے کے اندر، آیا وہ پڑھ سکتے ہیں یا سنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے اس ملک کی قدر نہیں کی اور اس کو چو چو کا مربع بنا دیا۔ آج سیاست کا رجحان آپ پارلیمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں۔ پارلیمنٹ سپریم ہاؤس ہے، آپ نے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر سپریم کورٹ کے بھی مداخلت کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور یہاں پر عوام کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کی بات کی جاتی ہے، ان کے لیے یہ اس پارلیمنٹ کا مقصد ہوتا ہے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچایا جائے، جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے۔
لیکن ہوتا کیا ہے وہاں پر لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے اوپر مائک اٹھا کے پھینکنا، گالی گلوچ، اپنی ذاتی مفاد کے لیے اپنے معاملات کو وہاں اٹھانا اور وہ چیزیں بتانا جو ملک کے لیے سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہ باتیں کرنا جو ملک کو توڑنے کی بات ہوتی ہے۔ آیا ان لوگوں سے ہم لوگوں کو کیا فیض حاصل ہوا؟ ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارا ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے، معاشی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک سے لوٹ مار کرو اور لندن بھاگ جائے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے، لوٹ مار کرو اور دوسرے کو برا بھلا کہو تاکہ ان کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے اور ان کی طرف کوئی بات نہ کر سکے۔ یہ ہم بدقسمت ہیں جن لیڈروں کو پاکستان کا قومی ترانہ نہ آتا ہو، کیا ان کو حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی تو اس ملک کی جڑ ہے۔ یہاں پر محب وطن لوگ نہیں ہوں گے، یہاں اس پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر یہ گھر کیسے اچھا ہوگا؟ لیکن مایوس نہ ہوں، ایک عوام ایک ایسی طاقت ہے، جب وہ چاہے جس طرح سے وہ کوشش کرے اور اپنے اندر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس ملک کو ترقی کرنی ہے، اس ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ ملک اس سے نکل نہ سکے۔ لیکن یہ چیزیں ہم کو اپنی عام زندگی کے اندر بھی سوچنی ہوں گی کہ ہم وہ فیصلے کریں جس سے ہمیں اپنی ذات تک خط نہ ہو، ہم اجتماعی باتوں کو مد نظر رکھیں تاکہ ہمارے سوسائٹی، ہماری کمیونٹی اس سے فیض یاب ہو سکے، اس کو نقصان نہ ہو۔ یہ ہمارا گھر ہے، پاکستان کو جب تک آپ گھر نہیں سمجھیں گے، اسی طرح سے جب سنار اپنے دکان میں جھاڑو دیتا ہے تو وہ سارا کا سارا کوڑا دکان کے اندر لے کے جاتا ہے۔ ہم کو سنار بننے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے گھر کا کوڑا باہر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر کا کوڑا اگر آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے نے آپ کی عزت و احترام نہیں کیا، دوسرے نے آپ کو مصیبت میں ڈالا، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کرو گے ویسے بھرو گے، بڑے بوڑھوں نے غلط نہیں کہا، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اپنے بزرگوں سے سیکھا، اور ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اصلاح لے کے آئیں، ہم اپنی خامیوں کو دور کریں۔ سب سے پہلے ہم کو اپنا پاکستانی قومی ترانہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ سرکاری اسکولوں کے اندر صبح سویرے لوگ اور بچے سب میدان میں، اسکول کے میدان میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور قومی ترانہ بجایا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا اور سنا جاتا تھا، اور بڑے ادب کے ساتھ سنا جاتا تھا۔ اس کا معنی کیا تھے کہ روز یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ محب وطن پاکستانی ہو، آپ نے اپنے ملک سے وفا کرنی ہے، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور جب تک یہ تعلیم آپ حاصل نہیں کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اس وقت کے حکمرانوں کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان میں سرکاری اسکول بنائے جائیں، قومی ترانہ کا پرچار کیا جائے، اس میں لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور ملک کے معاشی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ لیکن آج 2020 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو چکی ہے۔ اب قومی ترانہ نہ سنا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے اپنی سروے کے اندر یہ دیکھا ہے کہ کسی اسکول کے اندر بھی یہ ترانہ نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ عوام آپ کی بات کو سنیں۔ وہ کیسے سنیں؟ آپ نے ان کو دیا ہی کچھ نہیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی آپ نے کیا ان سے تر لیا۔ میں عوام کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، نہ حکمرانوں کو قصوروار ٹھہرا رہا۔ میں مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمارے مسائل کیا ہے۔ کچھ مسائل تو عوام نے خود اپنے لیے پیدا کیے ہیں، جو حکمران کسی صورت کے اندر بھی یا حل نہیں کر سکتے۔ تعلیم حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کو عوام کو دینا ہے، لیکن اگر وہ تعلیم نہیں دیں گے تو کیا عوام تعلیم حاصل نہیں کرے گی؟ تو یہ عوام کا حق بنتا ہے اور سوچ بنتی ہے کہ وہ یہ تعلیم کی طرف رجوع کریں اور تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن معاملہ کچھ اور ہے، ہم خود غرضی کے اندر بہت آگے جا چکے ہیں۔ ہم ہر وہ چیز اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہیں کہ ہم کو کس چیز میں فائدہ ہے اور ہم کس چیز سے۔ یہ یاد رکھنا، اس پاکستان دھرتی پہ آپ رہتے ہو، اس پاکستان کے آپ باشندے ہو، اور اسی سے آپ کو روزگار ملتا ہے، آپ اسی سے پیسے کماتے ہو، اور یہیں پر آپ اپنے بچوں کی فلاح و بہبود پہ، بلڈنگز کے اوپر
تعلیم پہ خرچ کرتے ہو. آپ پہ فرض لازم ہے کہ آپ اپنا احتساب کریں. آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ کیا آپ اس ملک کا حق ادا کر رہے ہیں, اور اگر نہیں تو یہ خود احتسابی کا عمل کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عوامی مسائل بہت حد تک نیچے آ جائیں گے, اور آپ ایک عزت دار زندگی تعلیم یافتہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے قومی ترانے کو سننے اور پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے ترقی آگے کر سکتے ہیں. جیسے کہ مسلمان کے لیے قرآن پاک ہے, ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے, سمجھے, دیکھے, مطلب سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائے. اگر آپ اس چیز کو اپنا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کوئی دیر نہیں لگے گی کہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. معاشرے کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر سے شروع کیجیے, اپنے آپ سے شروع کیجیے, تاکہ خود احتسابی کا عمل شروع ہو سکے. باتیں تو بہت ہیں, لیکن آج کیونکہ قومی پرچم اور ترانے کے اوپر میں نے بات کرنی تھی, اس لیے مجھے یہ کہنا کھلے دل سے میں یہ کہوں گا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری پاکستانی عوام کو قومی ترانہ پڑھنا, سننا, یاد کرنا, ان چیزوں سے ہم بہت دور ہیں. ہمارے حکمران تو بے بہرا ہیں, ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ قومی ترانہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا کیا حقیقت ہے, اور یہ کیسے انسانوں کی زندگی کے اندر بہتری لا سکتا ہے. اس کا استعمال اگر روزمرہ کی بنیاد پہ کیا جائے تو شاید وہ مشکلات جو آپ اور میں مل کر نہیں دور کر سکتے, یہ قومی ترانہ ہم کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا, ایک مٹھی کے طور پر داخل کر دے گا. اور اس نے تاریخ گواہ ہے, اور اس کے بہت سارے ثبوت آپ کے سامنے ہیں. جب بھی جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوئی, اس قومی ترانے کے لیے اس عوام نے جان تک دے دی, مال اسباب کا پرواہ نہیں کی. اس لیے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور اس قومی ترانے کو سیکھنے, پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم کرے. تھینک یو.